بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ اسلام نے صراحت فرما دی کہ کافر اور مشرک ہرگز مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم رعایا کے جان و مال کی حفاظت حکومت کا ذمہ ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو غیر مسلم کو بھی مسلمان کی طرح قصاص کا حق حاصل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے النفس بالنفس، یعنی جان کے بدلے جان۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے جس نے کسی ذمہ کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا جو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہوگی۔ ذمہ کا مطلب غیر مسلم ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو ہماری ذمہ داری میں ہے اس کا خون ہمارے خون کی مانند اور اس کا خون بہا ہمارے خون بہا کی طرح ہے۔ غیر مسلم شہریوں کے مال کی حیثیت مسلمانوں کے مال کی مانند ہے۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلم رعایا کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے اور ان کو زبردستی اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید نے ایک بنیادی اصول بتایا ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اگر کوئی خوشی سے اسلام قبول کر لے تو اسے اجازت ہوگی۔ اس طرح ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہوتی ہیں اور ان کو مذہبی رسومات کی ادائیگی سے نہیں روکا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں جب ہیرا کا علاقہ فتح کیا تو یہ معاہدہ لکھا گیا تھا ان کے گرجے برباد نہیں کیے جائیں گے، نہ ان کو شنکھ بجانے سے منع کیا جائے گا، نہ عید کے دن صلیب نکالنے سے ان کو روکا جائے گا۔ غیر مسلم کو اسلامی ریاست میں تجارت اور مالی معاملات میں مکمل آزادی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بوڑھے اندھے یہودی کو ایک آدمی کے دروازے پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو پوچھا تم بھیک کیوں مانگتے ہو؟ اس نے کہا اپنی ضرورت اور غربت کی وجہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اپنے گھر لے گئے اور اپنے پاس سے کچھ دیا اور پھر اس کو بیت المال کے خزانچی کے پاس بھیجا اور پیغام دیا خدا کی قسم یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم ان کی جوانی سے تو فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں چھوڑ دیں۔ چنانچہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اسلام نے زکوٰۃ کے سوا دیگر صدقات ان کو دینے کی ترغیب دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی خاندان کو صدقہ دیا۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلم رعایا کو معاشرتی حقوق کے ساتھ ساتھ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے۔ ان کا لباس، شادی بیاہ کی رسومات کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ غیر مسلم رعایا کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی پاسداری کرنا اور کروانا یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ذمیوں کے معاہدوں اور ان کے حقوق کا بڑا تحفظ اور اہتمام کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی معاہدے کیے خواہ غیر مسلموں کے ساتھ یا کفار مکہ کے ساتھ ان کو ایمانداری کے ساتھ پورا کیا۔ اسلامی ریاست میں غیر